السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس خط پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دستخط کی سیاہی ابھی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ اسی روز صبح 9 بجے سے بھارتی ہوائی جہازوں نے ہندوستانی فوج کے دستے سری نگر کے ہوائی اڈے پر اتارنا شروع کر دیے۔ ایک دن میں 50 پروازیں یہ فرض ادا کرتی تھیں۔ ساتھ ہی گرداسپور کے راستے بھارتی فوج کی کثیر تعداد نے بھی صوبہ جموں میں مارچ کرنا شروع کر دیا۔ بھارت نے یہ جنگی تیاریاں پہلے ہی مکمل کر رکھی تھیں۔ الحاق کے متعلق مہاراجا کی درخواست محض ایک بہانہ تھی۔ اس بہانے کے ہاتھ آتے ہی بھارت نے اپنے جارحانہ عزائم پر فی الفور عمل درآمد شروع کر دیا۔ سری نگر کے ہوائی اڈے پر بھارتی افواج، اسلحہ اور ٹینک انڈین ایئر فورس کے جہازوں سے برآمد ہوتے ہی آزادی کشمیر کی جنگ کا پانسا اچانک پلٹ گیا۔ مجاہدین کے لشکر کا زیادہ حصہ 2 روز سے خامخواہ بارہمولہ میں اٹکا ہوا تھا۔ اگر اس لشکر کا تھوڑا سا حصہ بھی یلغار کر کے سری نگر ایئرپورٹ پر قابض ہو جاتا تو بھارتی فوج وادی کشمیر پر تسلط جمانے میں کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکتی تھی۔ اس کے برعکس مجاہدین کی ہمت ٹوٹ گئی، ان میں ایک طرح کی بھگدڑ مچ گئی اور وہ انتہائی غیر منظم طور پر اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹنا شروع ہو گئے۔ یہ صورتحال کیوں اور کیسے پیدا ہوئی، اس کا کوئی حتمی جواب مجھے نہیں مل سکا۔ اس بارے میں طرح کے مفروضے، امکانات اور قیاس آرائیاں سننے میں آتی ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ مشہور ہے کہ لشکر کے کمانڈر میجر خورشید انور نے مجاہدین کو بارہمولہ میں اس وجہ سے روکے رکھا کہ سری نگر پہنچنے سے پہلے وہ کشمیر کے سیاسی مستقبل میں اپنی ذاتی پوزیشن کو صاف طور پر متعین اور مستحکم کرنے میں ہمتن مصروف ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے سری نگر کی جانب مجاہدین کی پیش قدمی مرز التوا میں پڑ رہی۔ دوسرا گمان یہ ہے کہ شیخ عبداللہ کی نیشنل پارٹی کے ایجنٹوں کے علاوہ ہندوستان کے چھوڑے ہوئے بہت سے جاسوس بھی 5th کالم کا لبادہ اوڑھ کر حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے طرح کے نفسیاتی حربوں سے کام لے کر مجاہدین کی صفوں میں اس قسم کی افواہیں پھیلا دیں کہ ہندوستان کی منظم فوج کیل کانٹے سے لیس ہو کر میدان جنگ میں اتر آئی ہے۔ ہندوستان کے بمبار اور لڑاکا طیارے بھی مجاہدین کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں اور ان کی پسپائی کے راستے بھی رفتہ بھارتی فوج کے قبضے میں آتے جا رہے ہیں۔ قبائل لشکر دست بدست گریلا جنگ لڑنے کے غازی تو ضرور تھے، لیکن 5th کالم کے ساتھ اس طرح کی نفسیاتی جنگ میں مقابلہ کرنا ان کے بس کا روگ نہ تھا۔ اس لیے بے بسی اور قسم پرسی کے عالم میں وہ بد نظمی اور انتشار کا شکار ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ تیسرا قیاس یہ ہے کہ مقبول شیروانی نام کے ایک نیشنل کانفرنسی سیاستدان نے مجاہدین کے ایک لشکر کی بارہمولہ تک رہنمائی کرنے کے بہانے اسے ایسے طویل اور پیچیدہ راستوں پر ڈال دیا کہ وہ 2 روز تک غلط اور دشوار گزار گھاٹیوں میں ہی بھٹکتے رہے۔ باقی ماندہ لشکر بارہمولہ میں بیٹھا ان کا انتظار کرتا رہا۔ اس طرح سری نگر کی جانب بڑھنے کا انتہائی قیمتی اور فیصلہ کن وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ بارہمولہ پہنچ کر جب مقبول شیروانی کی غداری کا راز فاش ہوا تو مجاہدین نے اسے وہیں پر تہہ تیغ کر ڈالا۔ چوتھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بھارتی 5th کالم کے علاوہ قادیانیوں کے ایک منظم گروہ نے بھی اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کو عملی جامہ پہنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اصلی آزاد کشمیر گورنمنٹ تو 24 اکتوبر 1947 کے روز قائم ہوئی تھی، لیکن پونچھ میں جہاد کا رنگ اور رخ بھانپ کر غلام نبی گلکار نامی ایک کشمیری قادیانی نے 20 روز قبل ہی 4 اکتوبر کو اپنی صدارت میں آزاد جمہوریہ کشمیر کے قیام کا اعلان کر دیا تھا۔ غالباً یہ اعلان راولپنڈی صدر کے ایک ہوٹل ڈان میں بیٹھ کر کیا گیا تھا۔ اسی ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے مسٹر گلکار نے اپنی 13 رکنی کابینہ بھی منتخب کر لی تھی، جو زیادہ تر ایسے افراد پر مشتمل تھی جن کا تعلق قادیانی مذہب سے تھا۔ اس اعلان کے 2 روز بعد 6 اکتوبر کو گلکار مظفر آباد کی راہ سے سری نگر میں، اس کی حرکات و سکنات عام طور پر پردہ راز میں ہیں، لیکن باور کیا جاتا ہے کہ بارہمولہ سے سری نگر کی جانب مجاہدین کی پیش قدمی سے قادیانیوں کے اپنے منصوبے خاک میں مل گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جنت ارضی بلا شرکت غیر قادیانیوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پاکستان جانے والی ہے تو انہوں نے بھی 5th کالم کا روپ دھار کر اس امکان کو ملیا میٹ کر دیا۔ میرے خیال میں یہ سب اندازے اور قیاس آرائیاں اپنی جگہ کسی نہ کسی حد تک حقائق پر مبنی ہیں۔ کشمیر کے محاذ سے مجاہدین کی غیر متوقع، بے محل اور بے وقت پسپائی ان سب وجوہات کا اجتماعی نتیجہ تھی۔ جس مجرمانہ مکاری، دغا، فریب اور سازشانہ جارحیت کے ذریعے بھارت نے کشمیر پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، اس کی حقیقت ساری دنیا پر اظہر من الشمس تھی۔
اپنی اپنی گھناؤنی کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے بین الاقوامی سطح پر ببانگ دہل رٹ لگانا شروع کر دی کہ بھارت فیصلہ جموں کشمیر کے باشندوں کی آزاد، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے کروایا جائے گا۔ بھارتی وزیر اعظم کے اس نوعیت کے بے شمار اعلانات کے انبار میں سے میں نے یہاں پر صرف چند ایک کا انتخاب کر کے درج کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان میں سے ایک بیان پر ایک اعلان بھی سچائی، خلوص، دیانتداری اور نیک نیتی پر مبنی نہ تھا۔ یہ ساری لفاظی پرفریب وعدوں کی نمائش تھی جس کے ذریعے اقوام عالم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنا الو سیدھا کرنا تھا۔ راجنیتی میں پنڈت جی اپنے مہا گرو چانکیہ کے نہایت کامیاب چیلے تھے۔ ایک طرف وہ سلامتی کونسل کی بنیادی قراردادوں کو برازاء اور رغبت قبول کیے بیٹھے تھے، جن کی روح سے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ کشمیر سے فریقین کی مسلح افواج کے انخلا کے بعد الحاق کا مسئلہ ایک آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے طے ہوگا، جس کا بندوبست UN کا متعین کردہ کرے گا۔ لیکن دوسری جانب جنگ بندی کے فوراً بعد بھارت کی حکومت نے ان قراردادوں پر عمل درآمد میں طرح طرح کے روڑے اٹکانا شروع کر دیے تھے۔ جو کشمیر پر بھارت کا قبضہ مستحکم ہوتا گیا، اسی رفتار سے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی وعدہ خلافیوں، بے وفائیوں اور فریب کاریوں کا راز بھی تشتزبام ہوتا چلا گیا۔ اس سلسلے میں پنڈت جی کی خلابازیوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ محض نمونے کے طور پر ان کی مختصر سی تفصیل بتائے دیتا ہوں۔ مارچ 1949 میں UN کے کمیشن UNCIP نے ایک میٹنگ اس غرض سے منعقد کی کہ سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق پاکستانی اور بھارتی افواج کو کشمیر سے واپس بلانے کا پروگرام طے کیا جائے۔ پاکستان نے اپنا پروگرام پیش کر دیا۔ ہندوستان ٹال مٹول کر کے اپنی فوجیں ریاست کی حدود سے باہر نکالنے سے مکر گیا۔ اسی برس اگست میں UN کے کمیشن نے یہ تجویز پیش کی کہ کشمیر سے مسلح افواج کے انخلا کا فیصلہ ایک ثالث کے ذریعے طے کروا لیا جائے۔ ایڈمرل نمٹس استصواب رائے کے ناظم نامزد ہو چکے تھے۔ کمیشن کی تجویز تھی کہ ثالثی کا فریضہ بھی انہی کو سونپ دیا جائے۔ یہ تجویز اتنی معقول تھی کہ امریکہ کے صدر ٹرومن اور برطانیہ کے وزیر اعظم اٹلی نے بھی اعلانیہ طور پر سفارش کی کہ دونوں فریق اسے مان لیں۔ پاکستان نے اسے قبول کر لیا لیکن بھارت نے اسے مسترد کر دیا۔ اسی ناکامی کے بعد سلامتی کونسل نے اپنے اس ماہ کے صدر دسمبر 1949 کو یہ اختیار دیا کہ وہ فریقین کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے موجودہ بحران کا کوئی حل نکالیں۔ ان کا اسم گرامی جنرل میکناٹن تھا اور وہ کینیڈا کے رہنے والے تھے۔ کافی افہام و تفہیم اور سوچ بچار کے بعد انہوں نے کچھ تجاویز مرتب کی۔ پاکستان نے ان تجاویز کو قبول کر لیا لیکن بھارت نے مین میخ نکال کر ان میں ترامیم کی ایسی بھرمار کی کہ وہ عملی طور پر مسترد ہو کر رہ گئیں۔ جنرل میکناٹن کے بعد سلامتی کونسل نے سر اوون ڈکسن کو اسی مقصد کے لیے میدان عمل میں اتارا۔ انہوں نے بھی حالات کا پورا جائزہ لے کر بہت سی تجاویز پیش کی۔ پاکستان حسب معمول مان گیا لیکن بھارت بدستور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اب سر اوون ڈکسن کی جگہ ڈاکٹر فرینک پی گراہم نے سنبھال لی۔ سلامتی کونسل نے ایک بار پھر اپیل کی کہ استصواب رائے کی راہ ہموار کرنے کے لیے متنازع امور پر دونوں فریق ثالثی فیصلہ قبول کر لیں۔ بین الاقوامی انصاف کی عدالت کا صدر ثالثوں کو مقرر کرنے کا مجاز ہوگا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی یہ تجویز منظور کر لی، بھارت نے اسے مسترد کر دیا۔